بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج جلالین ثانی کا سبق نمبر 42 ہے اور اس سبق کے اندر ہم سورہ حجرات شروع کر رہے ہیں، جس کی پہلی آیت کا ترجمہ اور تفسیر آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ سورۃ الحجرات مدنیۃ 18 آیۃ۔ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سورہ حجرات جو ہے یہ مدنی سورت ہے اور اس کی 28 آیات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان سب پر رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ سمیع علیم، اللہ یقیناً سب کچھ سنتا اور سب کچھ جانتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس سورت کا نام حجرات ہے۔ حجرات یہ حجرتن کی جمع ہے۔ حجرہ عربی میں کمرے کو کہا جاتا ہے۔ تو اس سورت کا نام رکھنے کی وجہ یہ ہے، وجہ تسمیہ یہ ہے کہ سورت کی جو آیت نمبر 4 ہے اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حجرے کے پیچھے سے آواز دینے سے منع کیا گیا ہے، پکارنے سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورہ حجرات رکھ دیا گیا۔ تو لہٰذا اس کے نام کی وجہ تسمیہ آیت نمبر 4 میں جو بیان ہوا ہے کہ حجرے کے پیچھے سے آواز نہ دو، اسی مناسبت سے اس کا نام بھی حجرات رکھا گیا ہے۔ سورہ حجرات کا تعارف یہ ہے کہ سورہ حجرات کے اندر بنیادی طور پر 2 مضامین ذکر کیے گئے ہیں۔ اس کے موضوع جو ہیں وہ 2 ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعظیم کا رویہ کیسا اختیار کرنا چاہیے، یعنی کہ اس حصے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آنے کے آداب اور حقوق رسالت کا بیان ہے۔ اور دوسرا حصہ جو ہے یا دوسرا مضمون جو ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد اور اتفاق برقرار رکھنے کے لیے، قائم رکھنے کے لیے کن اصولوں پر عمل پیرا ہونا ضروری ہے، ان کو بیان کیا گیا ہے۔ تو لہذا سب سے پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اگر 2 گروہوں کے درمیان اختلاف ہو جائے تو دوسرے مسلمانوں پر کیا فریضہ عائد ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کے اسباب بیان فرمائے گئے ہیں کہ عام طور پر رہن سہن کے دوران جو ہے وہ آپس کے لڑائی جھگڑے پیدا کیوں ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یا تو ایک دوسرے کا مذاق اڑانے سے، یا غیبت کرنے سے، یا ایک دوسرے کے معاملات میں ناحق مداخلت کرنے سے، بدگمانی کرنے سے، تو ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے اور پوری وضاحت اور تاکید کے ساتھ اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے کہ خاندان اور قبیلے جو ہیں وہ زبان اور قومیت کی بنیاد پر ایک دوسرے کے مقابلے میں اپنی بڑائی جتانے کی کوشش نہ کریں، کیونکہ اسلام میں اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، چاہے وہ کوئی کالا ہے، گورا ہے، کوئی ادنا ہے، کوئی اعلیٰ ہے، جو بھی ہے تمام انسان برابر ہیں۔ اگر کسی کو دوسرے پر فوقیت حاصل ہو سکتی ہے، کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہو سکتی ہے، تو وہ صرف تقوی کی بنیاد پہ ہو سکتی ہے، اور جو ہے وہ تقوی جو اختیار کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے وہ اس کی اہمیت ہوگی، اور جس کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہوگا اس کی اہمیت اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہوگی، جس کے اندر کم ہوگا تو اس کی اہمیت کم ہوگی۔ تو لہٰذا ایک دوسرے پر فوقیت جو ہے وہ تقوی کی بنیاد پر ہے، قبائل کی بنیاد پر نہیں ہے، قومیت کی بنیاد پر نہیں ہے، زبان کی بنیاد پر نہیں ہے۔ اور مقبل کی صورت کے ساتھ سورہ فتح کے ساتھ اس کا ربط یوں بیان کیا ہے مفسرین نے کہ چونکہ سورہ فتح کے اندر فتح کا اعلان ہوا، تو اس کے بعد اس صورت کے اندر سورہ حجرات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو منظم اور متفق رکھنے کے لیے کچھ آداب بیان کیے ہیں۔ ان میں پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب ہیں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ معاشرت کے آداب ہیں، مسلمانوں کی جو باہمی معاشرت ہے اس کے آداب کی اللہ تعالیٰ نے تعلیم دی ہے۔
تو لہٰذا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی پہلی آیت کے اندر جو قاعدہ اور قانون بیان کیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سے متعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق سے متعلق ہے کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرب کے بہت سے وفد آتے رہتے تھے، بہت سے قبائل کے جو ہے وہ لوگ آتے رہتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کسی ایک کو قبیلے کا سردار مقرر فرما دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ جو ہے وہ بنو تمیم کا ایک وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، تو وہاں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی موجود تھے۔ حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں مشورہ شروع کر دیا، اور ان کی بات جو ہے وہ بحث تک پہنچ گئی اور آوازیں ان کی بلند ہو گئیں، یعنی کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ ایک آدمی کو جس کا نام قعقاع ابن معبد تھا اس کو امیر بنانے کا مشورہ دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرا جو شخص تھا اقرع بن حابس، انہی تمیم میں سے تھے یہ دونوں حضرات، ان کو جو ہے وہ امیر بنانے کا جو ہے وہ مشورہ دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر سے فرمایا کہ آپ تو جو ہے وہ میری مخالفت کرتے رہتے ہیں، تمہارا مقصد تو صرف میری مخالفت کرنا ہے۔ تو یہاں سے گفتگو کا جو ہے وہ آغاز ہوا اور گفتگو بڑھتی چلی گئی، ان کی آوازیں بلند ہو گئیں، تو اس پر یہ اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت نازل فرمائی کہ جن معاملات کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا ہے، یعنی کہ اختیاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ مشورہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے طلب نہیں کیا، تو لہٰذا جن معاملات کا فیصلہ آپ کو کرنا ہو اور مشورہ بھی آپ نے طلب نہ کیا ہو، تو ان معاملات میں بحث کرنا یا کوئی رائے قائم کرنا یہ خلاف ادب ہے۔ تو اس وجہ سے یہ آیت جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اور اس میں آداب رسالت میں سے جو ہے وہ ایک ادب بیان فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ تعالیٰ سے آگے نہ بڑھا کرو، یعنی ان کی رائے سے پہلے اپنی کوئی رائے قائم نہ کرو۔ ویسے قرطبی کے اندر، تفسیر قرطبی کے اندر اس آیت کے شان نزول میں 6 واقعات کا ذکر ہے، وہ سارے کے سارے اس کے عموم میں داخل ہیں، اور سارے جو ہے وہ صحیح واقعات ہیں، اس آیت کے عموم میں داخل ہیں۔ یہ جو واقعہ ہے بنو تمیم کا، اس کو بخاری نے بھی روایت کیا ہے کہ جو ہے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ بنو تمیم کا ایک وقت جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، ابھی ان کا حاکم کس کو بنایا جائے یہ بات جو ہے وہ زیر غور تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا، حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بحث ہوئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے وہ اس آیت کو نازل فرمایا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ بھی اس کے شان نزول میں بیان کیا جاتا ہے، طبرانی کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کچھ لوگ جو ہے وہ رمضان سے پہلے ہی رمضان سے پہلے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے، تو اس پر یہ آیت نازل ہوئی، کیونکہ رمضان جب شروع ہوگا اللہ کا حکم جو ہے وہ تب متوجہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تب جو ہے وہ روزے رکھنا شروع کریں گے، تو لہٰذا تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرو۔ یہ بھی ایک اس کے شان نزول میں واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ لہٰذا اس آیت کا یہ شان نزول ہے جو کہ ایک خاص واقعہ ہے، یہ اسی طرح بنو تمیم والا واقعہ ہے، لیکن اس کے جو الفاظ ہیں وہ عام استعمال فرمائے گئے ہیں، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تاکہ یہ اصولی ہدایت دے دی جائے کہ کسی بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنا مسلمانوں کے لیے درست نہیں ہے۔ لہٰذا اس کے اندر یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنا ہو تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے مختلف شعبوں میں جو مختلف حدود مقرر فرمائی ہیں ان سے بھی آگے نکلنے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، تو لہٰذا اس کے اندر یہ سارے معاملات جو ہیں وہ شامل ہیں اس آیت کے عموم کے اندر۔ اب اس کی تفسیر جلالین ملاحظہ ہو، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، من قدم بمعنی تقدم، ای لا تتقدموا بقول او فعل۔ لا تقدموا جو ہے یعنی تم اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھا کرو،
اللہ اور اس کے رسول پر پیش قدمی نہ کرو، یہ قدمہ سے ہے، قدمہ، اور یہ جو قدمہ ہے یہ قدمہ بمانے تقدمہ کے ہے۔ دراصل یہ لا تقدمو جو ہے اس کے اندر دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ متعدی کے معنی میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی کہ تعمیم پیدا کرنے کے ارادے سے اس کے مفعول کو جو ہے وہ حذف کر دیا گیا ہو، یا پھر نفس فعل کا ارادہ کرنے کی وجہ سے مفعول کو چھوڑ دیا گیا ہو، تو متعدی کی صورت میں تو یہ ہوگا جیسے کہ عرب لوگ کہہ دیتے ہیں فلان یمنع و یعطی، دیتا بھی ہے اور روکتا بھی ہے۔ اور دوسری صورت اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو تقدمو کو جو ہے وہ لازم معنی کے اندر مانا جائے، یعنی جیسے کہ جو ہے وہ وجہ و توجہ، ان دونوں کا معنی جو ہے وہ متوجہ ہونا ہے، تو لہٰذا قدمہ اور تقدمہ کا معنی کیا ہوگا؟ آگے نہ بڑھنا، یا لا تقدمو یعنی کہ تم آگے نہ بڑھو، قدمہ تقدمہ کے معنی میں ہوگا، تو اس صورت میں یہ جو ہے وہ لازم کے معنی میں ہوگا۔ تو اس عبارت سے بمعنی تقدمہ یہ لازمی معنی جو ہے وہ مصنف مراد لے رہے ہیں، اور اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ تقدمو کا جو معنی ہے وہ لازم کے معنی میں یہ مستعمل ہے، متعدی کے معنی میں نہیں ہے، یعنی لا تتقدموا بقول او فعل، یعنی کہ تم رسول سے آگے نہ بڑھو، یعنی آگے نہ بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یعنی کہ قول میں بھی اور فعل میں بھی، ان کے حکم میں بھی اور ان کے حکم کے بغیر جو ہے وہ نہ قول میں سبقت کرو اور نہ فعل میں سبقت کرو، اس کا یہ مطلب ہو جائے گا۔ بین یدی اللہ و رسولہ، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول سے، المبلغ عنہ یعنی کہ جو اللہ کے پیغمبر ہیں، ای بغیر اذنہما یعنی کہ ان دونوں کی اجازت کے بغیر نہ تم قول میں سبقت کرو اور نہ ان سے فعل میں سبقت کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع لقولکم، بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کچھ سنتا ہے، لقولکم یعنی کیا سنتا ہے؟ تمہارے اقوال کو، علیم بفعلکم اور سب کچھ جانتا ہے، یعنی کہ تمہارے افعال کو وہ جانتا ہے۔ لہٰذا یہ جو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ ہر قول و فعل کو شامل ہے۔ نظرت فی مجادلت ابی بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی تأمیر الاقرع ابن حابس او القعقاع ابن معبد، یہ جو ہے یہ عبارت مصنف نے اس لیے ذکر کی، اس سے غرض مصنف کی اس آیت کا شان نزول بیان کرنا ہے کہ یہ آیت جو ہے وہ حضرت ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے اقرع بن حابس اور قعقاع بن معبد کے امیر بنانے میں جو نزاع ہوا ہے اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ لہٰذا مصنف رحمہ اللہ تعالی نے بھی وہی شان نزول ذکر کیا ہے جو ہم نے پہلے ذکر کیا کہ جو بنو تمیم تھے ان کا وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی چونکہ امیر مقرر کرنے کی، جب بھی کوئی قبیلہ آتا تو ان میں سے کسی ایک کو امیر بنا دیتے تھے، تو جب بنو تمیم آئے تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش تھے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپس میں جو ہے وہ گفتگو ہوئی، اور ذرا اس میں جو ہے وہ تیزی پیدا ہو گئی، آوازیں بلند ہو گئی، تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول سے اے ایمان والو آگے نہ بڑھا کرو، واتقوا اللہ اور اللہ سے ڈرتے رہا کرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک وہ سب کچھ سنتا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تو لہٰذا یہ آیت جو ہے وہ مصنف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نزاع تھا، جو مجادلہ تھا، اس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَنَزَلَ فِي مَنْ رَفَعَ صَوْتَهُ عِنْدَ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو اس کے بعد والی آیت یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، جس کی تفسیر اور تشریح ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے، یہ آیت جو ہے اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز کو بلند کرے، اپنی آواز کو اونچا کرے، اس کے بارے میں لا ترفعوا اصواتکم نازل ہوئی ہے۔ آخر میں آپ حضرات سے دو سوال ہیں، نمبر 1 سورہ حجرات کے نام کی وجہ تسمیہ کیا ہے، نمبر 2 سورہ حجرات کے مضامین کا خلاصہ ذکر کریں۔ ان دونوں سوالوں کا جواب آپ نے کمنٹ باکس میں دینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔